بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. عیوب و نقائص سے منزہ و پاکیزہ تمام قسم کی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک لہ کے، اور درود و سلام شفیع للمذنبین خاتم النبیین رسول کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر. گفتگو شروع کرنے سے پہلے ہم اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ اس مسجد کو بنانے والے، چلانے والے، خطیب، امام، مقتدی، معاونین، اللہ تبارک و تعالیٰ سب کے ایمان میں، مال میں، جان میں برکتیں دے. اور جو دنیا سے جا چکے ہیں، میری مراد حافظ عبداللہ شیخ پوری رحمہ اللہ تبارک و تعالیٰ، اللہ تعالیٰ ان کی قبر کو جنت کے باغوں سے پاک بنائے، اور انبیاء، صدیقین، شہداء و صالحین کا ان کو ساتھ نصیب فرمائے. فہم دین کورس کی یہ پہلی نشست ہے. سب سے پہلی بات، من یرد اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین. اللہ تبارک و تعالی جس کو پسند کرتا ہے اس کو اپنے دین کی سمجھ عطا کرتا ہے. دین کی سمجھ کیا ہے؟ قرآن اور سنت کے ہمارے اوپر 4 حق ہیں. اس کے بھائی قرآن اور سنت کے، قرآن کے بھی اور حدیث کے 4 حق ہیں. پہلا حق، قرآن اور حدیث کو پڑھنا، تلاوت کرنا. الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ. اس کا یہ پہلا حق ہے، اس کو تلاوت کرنا، قرآن کو بھی اور سنت حدیث کو. دوسرا حق، اس کو سمجھنا، قرآن کو بھی سمجھنا اور اس کو حدیث کو بھی سمجھنا. اس کا تیسرا حق ہے اس پر عمل کرنا، اور اس کا چوتھا حق ہے وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ.
اس کی دعوت لوگوں تک پہنچانا، عمل کے ساتھ، کہ آپ اس پر عمل کرتے ہیں اور آپ لوگوں کو بھی عمل کی تلقین اور دعوت دیتے ہیں۔ یہ قرآن مجید کے 4 حق ہے، صرف قرآن کے لیے، سنت اور حدیث کے۔ حضرات، اللہ تبارک و تعالیٰ جس کو پسند کرتا ہے اس کو دین کی سمجھ عطا کرتا ہے، اور دین کی سمجھ ان 4 چیزوں کے ساتھ مشروط ہے: اس کو پڑھنا، اس کو سمجھنا، اس پر عمل کرنا اور اس کی لوگوں کو دعوت دینا۔ سمجھ آئی بات؟ اب دوسری چیز، بعض لوگ ایسے ہیں جو حق کو جانتے نہیں، ان کو حق کا پتہ نہیں، عقل اور سمجھ کا جو معیار ہے وہ بلند نہیں۔ بعض لوگ ایسے ہیں کہ جن کو پتہ ہے یہ حق ہے، لیکن اس کو اختیار نہیں کرتے۔ اختیار کیوں نہیں کرتے؟ ان کو ڈر ہوتا ہے کہ ہم سے مال نہ چھن جائے، منصب نہ چھن جائے، دنیا نہ چھن جائے۔ مختلف اس کے اسباب ہیں جن کی وجہ سے لوگ حق قبول نہیں کرتے۔ وہ جو ہرقل بادشاہ تھا، چڑی سورج کی طرح اس کو پتا چل گیا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے سچے نبی رسول، لیکن اپنی بادشاہ منصب کی وجہ سے وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ نبی رسول مان نہیں سکتے۔ حضرات، اب کچھ لوگ ایسے ہیں جو حق کی طرف دعوت دیتے ہیں، یہ تیسرا طبقہ ہے علماء سوء کا، جو حق کی طرف دعوت دیتے ہیں کہ آؤ، لیکن خود عمل نہیں کرتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو کون پسند ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کو وہ پسند ہے جو حق سمجھتا بھی ہے اور اس پر عمل بھی کرتا ہے۔ تو ہم یہاں پر جمع ہوئے ہیں حق کو سمجھ کر اس پر عمل کرنے کے جذبے کے ساتھ، اور پھر عمل کو ہم نے دعوت بنانا ہے۔ کس کو دعوت بنانا ہے؟ عمل کو۔ اب عمل کو دعوت بنانا ہے، اس کے لیے 6 خوبیاں آپ کے اندر ہونی چاہیے۔ کتنی خوبیاں؟ دیکھ لو، میرے کو بتا پوچھے نا بھائی مولوی عمر دین تو پڑھیا بھی پڑھایا بھی ہے، تے پورے دین دی ونڈ کی ہے، پورے دین دی ونڈ 6 چیزاں۔ کتنی چیزاں؟ 6۔ اب یہ 6 چیزیں بیان کرنے سے پہلے دنیا کی آبادی اس وقت 6.5 ارب ہے۔ دنیا کی آبادی کتنی ہے؟ 6.5 ارب ہے۔ جو پیدائشی کافر ہے، بائی برتھ پیدائشی جو کافر ہیں، ان کی تعداد کتنی ہے؟ کسی کو پتا ہے؟ 5 ارب۔ 5 ارب کافر ہیں۔ 5 ارب حاجی، اللہ نے نبی نے ہمیں نہیں آتا کہ میں اپنی امت کی کثرت قیامت تک فخر کروں کہ اینا خوبیاں والیاں عورتوں کے نال نکاح کریا جنہاں دے اندر ہے خوبی کہ وہ زیادہ بچوں کو جننے والی۔ شارحین نے لکھا ہے کہ عورتوں کی جو عادات ہے وہ خاندانی عادات ہے جو ماؤں پہ، دادی اور نانیوں پہ جاتی۔ آج پوری دنیا کا کفر جو ہے، اور جڑی یہودی عورت 10 بچے پیدا کر دیے انہوں سونے کا تاج بھی پواندے نے، وہ وظیفہ بھی لاندے نے، پورے ٹبر کا وظیفہ لا سکتے ہیں ساری زندگی فری۔
اور پوری دنیا کا کفر جو ہے وہ کوشش کیا کر رہا ہے کہ مسلمان کب بچے پیدا کرے. مسلمان اب اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ کیلنڈر آوے نہ آوے منا آوے ہی آوے، ایسا بھی نہیں. اسلام نے مکمل برتھ کنٹرول جو ہے ضبط وراثت کا نظام دیا ہے. والوالدات یرضعن اولادہن حولین کاملین، فرمایا پورے 2 سال دودھ پلائیں. جب 2 سال دودھ پلانے کے بعد بچہ جنے گی تو 3 سال خود بخود وقفہ پیدا ہوگا. لیکن اگر سال کے بعد بھی آ جائے تو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں. ایسا بھی کوئی گناہ والا بندی ہو گیا. سیدنا حسن اور حسین کے درمیان بھی 1 سال کا عمر میں فرق، یہ کوئی ایسی گناہ والی بات نہیں. لیکن اللہ اور اس کے رسول نے مکمل خاندانی جو نظام ہے بڑے خوبصورت الفاظ کے ساتھ بیان کیا. یہ ضمن بات ہے. حضرات 1.5 ارب کے قریب مسلمان، ان مسلمانوں کے اندر مسلمانوں کے ایسے طبقے بھی شامل ہیں کہ جن کو ہم کافر سمجھتے، وہ لوگ بھی شامل ہیں. جیسے نصیری شیعہ ہے، رافضی شیعہ ہے، قادیانی ہے. کافروں نے ان کو بھی ہمارے کھاتے میں ڈالا ہوا ہے. اب جب ان کو نکال دیں گے، جعفری، حنفی، مالکی، شافعی، حنبلی اور حق اس کو سمجھ کر اختیار کرنے والے، نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ فرمایا بدل اسلام غریبا وسيعود كما بدا فقل الغرباء. اسلام جو ہے وہ اجنبی، اس کا آغاز ہوا تھوڑے لوگوں میں، تھوڑے لوگوں میں یہ رہ جائے، تھوڑے لوگوں میں. یہ خطیب صاحب تشریف فرما ہے، سیال کوٹ کو لے کے فیصل آباد بڑا ٹپ جائیے تھے کہ شاہی کوئی ٹپ ایک لگتا کالے باغن نکل گئے، نہ مسجد نہ جماعت. 1.5 مسلمان جو ہے ان کی اکثریت شرک کر رہی ہے. 1.5 مسلمانوں کی اکثریت کیا کر رہی ہے؟ شرک. گندا شرک جڑا بت پرستی کے برابر ہے. قبر کا شرک، قبر کا جو شرک ہے، اور بدنصیبی یہ ہے کہ قبر کا شرک اسلام سمجھ کے گا. کون ہوئی مسلمان کرتے کی نے پوچھنے کا بنانے. بدقسمتی یہ ہے ان کا جو شرک تھا. وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ إِبْرَاهِيمَ إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَا تَعْبُدُونَ قَالُوا نَعْبُدُ أَصْنَامًا فَنَظَلُّ لَهَا عَاكِفِينَ. اور دلیل کیا ہے؟ وَجَدْنَا آبَاءَنَا كَذَلِكَ يَفْعَلُونَ. اور آج امت کے اندر جو بندہ شرک کرتا ہے اس کے مولوی نے اس کو دلیل دی ہوئی ہے شرک کرنے کی. اور دلیل کی تو دیتی ہے یا قرآن سے لکھو دیتی ہے یا سنت سے. یہ سب سے بڑا تنبیہ کہ امت کی اکثریت جو شرک تھا. نمبر 2، امت کی اکثریت جو ہے کافروں نے ان کو پاک دامن نہیں رہنے دیا. جو دوست احباب نماز پڑھنے کے لیے تشریف لائے ہیں وہ اندر تشریف لے آئے. نماز جو ہے وہ 10 کے بعد ہوگی، تاخیر سے ہوگی. توجہ ہے بھائی؟ 6.5 ارب انسان ہے، 5 ارب کافر ہے، 1.5 ارب مسلمان ہے. 1.5 ارب کی اکثریت جو ہے وہ شرک میں غرق ہے، اور 1.5 ارب کی اکثریت جو ہے شرک میں غرق ہو رہی. 2 چیزیں
چیزیں ہیں جن پہ کافر سب سے زیادہ محنت کرتے ہیں. میری آواز کٹاؤ یار, اسپیکر بھی آواز کٹا ہے. ابو بکر پتر وہاں پہ بچا. دو چیزاں نے جنہاں دے تے کافر سب تو چوکی محنت کرتے ہیں. یہ چیزاں دو. پہلی چیز کہ مسلمانوں کے اندر شرک. بڑے میں نقطے کی بات بتانے لگا ہوں. انگریزوں کے دور میں کسی مسجد کو انگریزاں نے ایک سرسائی کی زمین نہیں دی. انگریز دور دے وچ کسی فرقے دے مسلماناں دے کسی فرقے دی مسجد نو انگریزاں نے ایک سرسائی کی جگہ دی نہیں, ایک گیٹ کی جگہ نہیں. تے جگیراں دی جگیراں جڑیاں نے مزارات تے کمرہ زمان لا دی. گل سمجھ آئی؟ دوسرے نمبر پر بڑے صغیر پاک و ہند کے اندر کوئی بندہ عیسائی نہیں تھا. کوئی بندہ عیسائی نہیں تھا. اینے عیسائی کے ہوگا. اور علماء بیٹھے ہیں ماشاءاللہ, بڑے سارے چہرے قرآن بیٹھے ہیں. عام لوگ تو عیسائی ہوتے, بڑے بڑے مولوی عیسائی ہوتے, بڑے بڑے پیر. مسلمانوں کے عیسائی ہونے کا سبب خان کا ایک درباری نظام ہے. اس درباری نظام کی وجہ سے لوگ وہ عیسائی. شرک حضرات ایک یہی وجہ. آپ اس سے بڑھ کر حیران ہو گئے کہ پاکستان کے اندر کئی دربار ایسے ہیں جن کی اب بھی عالمی لیول پر جو کافروں کی طاقتیں ہیں نا ان کی سرپرستی کرتی ہیں. عالمی لیول دیا جڑیاں پاک پتن دے دربار دیتے گران جا کے ہمیں بھی رکھا ہے. عالمی اسٹیبلشمنٹ جڑی ہے انہوں نے وزیر انہوں نے بڑے بڑے ہوتے ہیں. کبھی بھی کسی وزیر کا دعویٰ نہیں کرنے جاؤ. بڑے بڑے گوگل کے محقق بیٹھے اتنے آؤ گے, دربارہ دے جان گے, خانقاہ دے جان گے. ہیلری کلنٹن آئی سی, وہ کی آندی سی سانو بڑی تشویش ہے, وہابیزم جڑا نا بڑا فروغ پا گیا. اور ٹونی آیا سی بریلو وہ کی آندا اسلام تے عیسائیت کی کوئی بولے صوفیزم دا. سب تو زیادہ دو چیزاں دیتے ہیں بکار دیں. پہلی کہ شرک نہ چاہو, دوسری کہ بے حیائی نہ چاہو. اے دو چیزاں نے جنہاں دیتے کافر سب تو چونکہ محنت کرنا. اور ایمان کا دوسرا نام حیا ہے. میں نہیں رکھیا. نبی علیہ السلام نے دیکھا ایک صحابی اپنے بھائی کو حیا کی نصیحت کر رہا ہے, اور میں چھوڑ دے ایمان ہوگا حیا کرے. 6 چیزیں ہیں, 6 خوبی کا پیدا تھا. آج بڑا کچرا اکٹھا ہو گیا. لوگ اہل حدیث کی صداقت کو جان رہے ہیں. ذاکر نائک کے ذریعہ, امام حرب کے ذریعہ, اجمورہ کے ذریعہ دلائل کو جان کر, نکاح اور طلاق کے مسائل سمجھ کر, اور جس کا بوڑھا مر جاتا ہے اور 10ویں 40ویں کے بس ہی جو ایک بار اس سے چوک جانا پھر انہوں مسئلہ کر دی تھی. سمجھ لو گاندھی سمجھ آئی. حلالے کی وجہ سے لوگوں کو مسئلہ کی سمجھ آ رہی. حضرات آج پورے پاکستان میں جا رہا ہوں اور میں نے دیکھا کیا ہے, ایک جماعت ہمارے اندر کھڑی کی گئی. میں اشارہ کرنا چاہتا ہوں. اور پھر اس کے بعد ایسا بے عملی کا سیلاب آیا. اللہ کی قسم میں رات کے گھر میں بیٹھتا ہوں. جب میں بچپن میں اپنے والد کے ساتھ مسجد میں نماز پڑھنے جاتا تھا, ہماری مسجد کا کوئی نمازی نفل نہیں چھوڑتا. جنہوں جوان ہویا کہ سوائے 2-3 بابیاں نے کوئی بندہ نفل پڑھتا ہی نہیں. یہ جتنے بزرگ بیٹھے ہیں تھوڑے اس بندے بیٹھے جنہوں نے حافظ اللہ صاحب سنے, جتنے بزرگ بیٹھے ہیں
سورۃ بقرہ کی آخری آیت ہوئی ہے آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون، حشر کی آخری آیت۔ آج ایک دوست بتا رہا تھا کہ ہمارے خاندان میں ہماری دادی پہلی اہل حدیث تھی، اور دادی جب آئی اسے پوری صورت واقعہ آتی تھی، ماما نے یاد کرائی تھی مجھے مشکل رات پہ حضرت واقعہ پڑھ دیا ہے۔ حضرات کون جڑے ہیں میرے پتر کے سامنے بیٹھے ہیں، میرے ہاں دے وہ چالیاں کئیتیاں نے، پتریاں نے، پجیاں نے، وہ لے لے کھیرے جڑے پیتے 14-16 سالہ دے بچے پتہ ساڑھے بیٹھے، انہوں پوچھ لو سوائے سبحان اللہ دے کوئی شے نہیں ہو۔ پہلا ساڈے عام سادہ بندے انہاں دے مولویاں دا جا کے ناٹکا بند کرا دیندے سی، ہن 8 سال مدرسے لاندے نے تے سردار پھڑ کے تے کسے شے دا نہیں پتا، پتہ لگدا نہیں پتا فلانے دن سے مولوی اعلان کر دیتا جی میں بھی بریلوی ہو گیا۔ یہ بڑی تکلیف دہ چیز ہے، اللہ کرے اس کو سمجھے۔ پہلے لوگ مثالیں دیتے تھے بابیاں دی ہٹی کو سودا لے آنا تے کھا سودا لینا، اور اب نہیں، اب لوگ کیا کہتے ہیں بھائی داڑھیوں کا اعتبار نہیں۔ اور میں دیکھا جڑے اہل حدیث دکاندار نے سودا دیکھتے بھی مہنگا تے دیکھتے بھی دھوکا، پہلے والے نہیں تھے، نہ ان کو ذکر اذکار آتے ہیں، نہ قرآن کی تلاوت آتی ہے، نہ قرآن کے مختلف حصے آتے ہیں، نہ سورتیں آتی ہیں، نہ یاسین، نہ تبارک الذی، نہ واقعہ، نہ حشر کی آخری آتے، نہ بقرہ کی آخری آتے، نہ کہ پریشانی ہو تو کیا پڑھنا ہے، بلکہ آج اکثریت ہمارے بچوں کی ان کو نماز جنازہ بھی نہیں آتی۔ اس چیز کو بھانپ کر ان جوانوں نے، ان بھائیوں نے، ان بیٹوں نے، ان دوستوں نے یہ فہم دین کا پروگرام رکھا ہے، اور 6 چیزوں پہ محنت کرو۔ کتنی چیزوں پہ؟ 6 چیزوں پہ محنت کرو۔ 6 چیزوں پہ محنت۔ پہلی جو چیز ہے یا ایھا الذین آمنوا آمنوا، یا ایھا الذین آمنوا آمنوا، اللہ نے کہا ایمان والے ہو اپنا ایمان سیدھا کر دو۔ ایمان سب سے قیمتی چیز ہے، ایمان سب سے قیمتی چیز ہے، اور جیسے جیسے بے روزگاری زیادہ ہو رہی ہے نا، شرک زیادہ بڑھے گا۔ راتوں رات امیر ہونا دے بورڈ لگ جانے، کئی بنگالی بابے تے کئی آمد بہ جانے، کئی گو منتر تے چھو منتر کھل جانے۔ جب جیسے جیسے بے روزگاری زیادہ ہوتی ہے شرک بڑھتا ہے۔ سب سے قیمتی چیز ایمان ہے۔ سب سے قیمتی چیز کیا ہے؟ ایمان۔ سب سے قیمتی چیز ایمان ہے، اور حدیث کے اندر ہے کہ ایک بندے کے پاس لا الہ الا اللہ کے سوا کوئی نیک عمل نہیں تھا۔ کان رجل ممن کان قبلکم لم یعمل خیرا قط الا التوحید، یہ مسند احمد کی حدیث ہے، فرمایا توحید کے سوا کوئی نیک عمل نہیں تھا، اللہ تعالی نے توحید کی وجہ سے اس کو جنت عطا کر دی۔ سب سے اہم چیز ایمان۔ اب ایمان آپ ماشاءاللہ یہاں پر آتے ہیں اور خوب سنتے ہیں ایمان اور توحید کے بارے میں، میں اس کی وضاحت میں نہیں جانا چاہتا، میں عناوین موضوع آنے دے کر جا رہا ہوں کہ آگے ہمارے دلوں میں ماشاءاللہ آنے والے دنوں میں جو آنے والے مدرسین ہیں، خطباء ہیں، جو آپ کو سمجھائیں گے، پڑھائیں گے، وہ کون کون سی چیزوں کو فوکس کریں گے؟ ایمان کے اندر شرک سے آگاہی بھی داخل ہے کہ داتا مشکل کشا اولاد دینے والا، شفا دینے والا، رزق دینے والا، غلبہ دینے والا کون ہے؟ اللہ۔ آمن اور جھوٹے تنتروں منتروں سے بھی آگاہی ہے، اور تیسری چیز
شرکیہ جو افکار، نظریات اور اقوال ہیں ان کے بارے میں بھی خبردار کرنا. پتہ نہیں کہڑا بندہ آج بندے لگا ہے ساری دیہڑی پیڑی گزر گئی. یہ صدا کا رکھا رہے تھے نہیں جانا. اتوار کا وقار تے پیر کا مسیح تے منگل بچے سگل تے بہت کام سود تے جمعرات پیرا فقیرہ دا شرک ہے. حضرات دوسری جو چیز ہے وہ کیا ہے؟ اور پتروں سے آلے دھیان نہ گات سن دو. علماء بھی بالخصوص فرمایا وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ. فرمایا فواحش کے قریب نہیں جانا. جو ظاہری ہے ان کے قریب بھی نہیں جانا اور جو پوشیدہ ہے ان کے قریب بھی نہیں جانا. اللہ نے یہ نہیں آتا کہ زنا نہیں کرنا. فرمایا وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا. زنا کے قریب بھی نہیں جانا. انٹرنیٹ، موبائل، ٹی وی، سیٹلائٹ، میڈیا، اخبارات، جرائد، بالخصوص جو یہ دوپہر کی خبریں اخبار ہیں، یہ جو اخبار کے نیوز پیپر ہیں، ان کو فواحش عام کرنے کے لیے استعمال کیا ہے. ساتھوں کی انداز میں ویڈیو یا فوٹو کا کی قابل ہوتا ہے. فواحش کو عام کرنے کے لیے ان چیزوں کو ایک آپ گھر میں سودا سامان خریدنا چاہتے ہیں، یہ صرف کے پیکٹ ہوتے ہیں، کھانے پینے کی چیزیں ہوتی ہیں، ان کے اوپر نیم پوریاں برہنہ عورتوں کی تصویریں ہیں، ان کو اتار کر باہر ہے. وہی بات کہ آپ کی بچیاں، آپ کے جوان بچے ان چیزوں کی طرف باہر نہ ہو. آپ نے دیکھا ہے حوث اور درندگی کیا ہے؟ یہ سڑکوں کے گرد مداری لگانے والے بندے جو ہیں وہ کیا ہے کہ میں نے ایک فوٹو دکھانی ہے، پرنا عورت کی اس نے فوٹو رکھی ہوتی ہے، وہ دکھانے کے چکر میں لوگوں کو بیوقوف بناتا ہے. تو بیٹا جی فواحش اور بالخصوص علماء، میں نے اپنے دوستوں کو کئی دفعہ سنایا کہ ایک عورت جو ہے وہ میرے پیچھے پڑ گئی، مجھے فون کرے، میسج کرے، میں تیرنا نہیں نکاح کروں. تو میں کہا بی بی میرا رنگ بڑا پکا ہے، میرا ویڈیو چونتا ہے نا وہ بھی پکا ہے. ڈراؤں اس کو، ترس باتیں کروں، وہ بڑی شیطان ہوتا بڑا ڈرنا سے. پھر میں نے اس کو ایک دن کہا سن میری 2 بیٹیاں، میں نے اپنی بیٹیوں کے نام لیے، میری اس ایک آنکھ کا نام میں نے بیٹی کا نام لیا. یہ میری آنکھ میری بیٹی ہے، یہ میری دوسری آنکھ میری دوسری بیٹی ہے، یہ میری 2 بیٹیاں، میری یہ دونوں آنکھیں میری 2 بیٹیاں. مجھے اپنی بیٹیوں کے چہروں سے آگے کسی اور کا چہرہ عزیز نہیں. میرا ویر میرا پتر بڑے بڑے علماء والے تھے، بڑے بڑے شیخ الحدیث. شیطان نے سڑکیں چاٹ دیتے بیچارے، کھوتے چراتے نہیں ان کو. ہاں اس عمل کی وجہ سے سبحان اللہ. وہ عدی بن حاتم کی بہن ہے، پورا قبیلہ کی اس وجہ سے مسلمان ہوا ہے. حافظ ابن قیم رحمہ اللہ نے لکھا ہے، اس نے پوچھا کہ اصحاب محمد نے وہ تیرے ساتھ حرکت تو نہیں کی؟ اس نے کہا تیری آنگن میں میری اتنی محفوظ عزت نہیں تھی جتنی اصحاب محمد کے درمیان. اس کی اس بات کی وجہ سے، اس کی اس بات کی وجہ سے اللہ کی قسم پورا قبیلہ ہی مسلمان ہو. پورا ایک بات یہ حافظ ابن قیم رحمہ اللہ. اور یہ بہت بڑی بات ہے، جو بندہ اللہ کے ڈر سے زنا نہیں کرتا وہ مستجاب الدعوات ہے. وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ. آپ سے پڑھو گے کیے فَإِنَّ الْجَنَّةَ، اللہ نے یہ کیا کہ الجنت هِيَ الْمَأْوَىٰ، فعل ہے پھر اِنَّ ہے فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ. یہ علماء سمجھیں گے تو ہم نہیں سمجھیں گے.
وَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى، اور رب کے ڈر سے جو گناہ نہیں کرتا پروردگار نے کہا میں جنت بنائی ہو گیا، میں تیری جنت ہوں۔ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَ۔ حضرات یہی وجہ ہے پاکستان دے وچ ایسے قانون بنائے جا رہے ہیں جہدے نال نکاح وہ دے سامنے رکاوٹ کرنا تے زنا وہ رکاوٹ۔ ساڈی اسلام آباد ہائی کورٹ نے فیصلہ دیتا ہے کہ مساوتی کونسل کی منظوری کے بغیر پاکستان کوئی دوسرا نکاح نہیں کر سکتا۔ ججا تیری بڈھی مار دے تینوں لاگل ہو جائے پتہ لگ جائے یا جیوندے ہی رب اس بڈھی نوں تیرے اوتے عذاب بنا دے، جیوندے ہی اس بڈھی نوں تیرے تے عذاب بنا دے، تو آپ نکاح لینا تے میرا دوجا بنا دے، اللہ کوئی نہ ہے۔ حضرات تیسری چیز کیا ہے؟ رزق حلال۔ تیسری چیز کیا ہے؟ نبی اسلام کا فرمان ہے، امام البانی حدیث لے کر آئے کسی بندے کو اس کی تقدیر سے بڑھ کر نہیں ملتا، فَأَجْمِلُوا فِي الطَّلَبِ، اچھے طریقے سے لو، حرام نہیں لینا، تقدیر سے بڑھ کر کسی بندے کو نہیں ملنا۔ تیجرا بندہ چھپے پاتا ہے، اشفیق بیٹھا ہے بھی کچھ نہ کچھ ربے باندھ لگی ہوتا ہے، خسارے نقصان۔ اور اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کے قضاء و قدر پر انسان راضی ہو جائے، اللہ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ، تیرے رب نے تجھے بھولا بھی نہیں اور تجھے چھوڑا بھی نہیں۔ چوتھی چیز، یہ ہر موضوع ہے، اس پر کئی لمبی مدرسے خطبے دیے جا سکتے ہیں۔ چوتھی چیز وہ حقوق ہے، اور میں دیکھے بڑے نمازیاں تے مولویاں تے مذہبی رہنما